میری درخواست ہے آج کی اس قبولیت کی گھڑی میں 100% پر یقین ہوں، میں حقیقتاً عرض کر رہا ہوں، آج کی قبولیت کی گھڑی ایک شب جمعہ ہے، نمبر 1 قبولیت کی گھڑی کی میرے پاس دلیلیں سنتے جائیں، ایک شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے شب جمعہ میں۔ دوسرا، سفید بالوں والے میری سامنے بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسرا، جوان بیٹھے ہیں بے تاب جوانی لے کر یا توبہ کرنے والے۔ تیسرا، پردیسی مسافر بیٹھے ہیں جن کی فرض آخری چیز ہے، آخری فرض، وہ آخری فرض میں میرا اللہ آدھا کر دیتا ہے۔ آخری فرض کتنے ہو گئے؟ 4۔ اور 5واں پردیسیوں کا مجمع، لیکن وہ میں کہہ چکا ہوں من کے ساتھ مستر کا مجمع، چین لوگوں کا مجمع، بے قرار لوگوں کا مجمع، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کے دل کا رواں رواں کپ کپاتا ہے اور عرش سے فیصلے کرواتے ہیں۔ چھٹا، 40 سے زیادہ کا مجمع ہے، 40 لوگوں کا مجموعہ جمع ہو جائے، میرا اللہ کہتا ہے، میرا اللہ تو یہاں تک کہتا ہے فرشتے اس کو کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ تیرے پاس آیا، میرا اللہ کہتا ہے اس بندے کے حق میں کچھ بندوں نے گواہیاں دی ہیں، تو کہتے ہیں فرشتے یا اللہ کچھ لوگ کہتے تھے اچھا ہے، تو فرمایا فرشتوں کہتے ہیں میرا اللہ میرے فرشتوں غور سے سننا ذرا، اچھا تو نہیں تھا، میں اسے جانتا تھا، اس کے دن بھی، اس کی رات بھی، اس کی صبح بھی، اس کی شام بھی، پر بندوں کی گواہی، بندوں کی گواہی میں اس کے حق میں قبول کرتا ہوں اور میں نے اس کے اچھوں میں شامل کر دیا اور بخشش کا سارا نظام بنا دیا۔ اس کے حق میں جو بندوں کی گواہی ہے نا وہ میں نے قبول کر لی۔ بے چین لوگ، مستر لوگ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اخلاص پڑھی جائے گی، اور آخری چیز یہ ہے کہ اس کی رحمت آخری درجے کی متوجہ ہے۔ جو ہم نے ان 2 دنوں میں نوافل پڑھے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی بات منوانی ہوتی تھی، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پیغام پہنچواتے تھے، اور حضرت فاطمہ جا کے اپنے والد محترم سے کوئی بات اگر فرماتی تھی تو حضور ٹالتے نہیں تھے۔ ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، یہ عمل میرا ساختہ نہیں ہے، میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں۔ اس کے لیے میرا ایک پیج ہے اکابر پر اعتماد، آپ انگلش میں لکھیں گے اکابر پر اعتماد، تو آپ کو فوراً اس پہ واٹس ایپ پہ اور فیس بک ایک پوری کی پوری سیریز آئے گی جس میں میرے ہر وظیفے کی دلیل، سند، حوالہ، ہر عمل پر۔ تو یہ جو نفل میں ابھی بتانے لگا ہوں، یہ نوافل میں نے بے شمار دفعہ بتائے، بے شمار لوگوں نے کیے اور بہت نفع پایا اور بہت اس کا فوری رزلٹ پایا۔ 2 رکعت نماز نفل، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص، وہ 1 دفعہ یا 100 دفعہ، وہ 100 دفعہ یا 1000 دفعہ، جتنا زیادہ وجدان، جتنا زیادہ گوڑ اتنا میٹھا۔ اس طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اس کا ثواب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح اقدس کو ہدیہ پہنچائیں اور ان سے عرض کریں کہ اپنے والد محترم کو ہمارا یہ کام کہیں کہ یہ اللہ سے کروا دیں۔ آپ سمجھ لیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہماری یہ مشکل ہے، ہماری یہ الجھن ہے، ہماری یہ پریشانی ہے، ہمارا یہ دکھ ہے، ہماری یہ تکلیف ہے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی، اور یہ مسلسل نفل پڑھے، 2 نفل پڑھ لیے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں 100 پڑھوں گا اور وہ بے دھیانی والے پڑھے، ایک کہتا ہے میں 100 نہیں پڑھتا، میں 5 پڑھتا ہوں، 6 پڑھتا ہوں، 10 پڑھتا ہوں، پر دھیان والے پڑھتا ہوں۔ وہ جو دھیان، توجہ اور اللہ کا تعلق قائم کر کے پڑھے گا وہ 100 سے زیادہ طاقت ہے۔ ہمارے اکابر سے اس کی صنعت ہے۔ میرے حضور کا فرمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمان جو 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اس پر برکت نازل کی جاتی ہے۔ برکت، یہی برکت ابھی کہہ رہا ہوں، کچھ نہ رہا، منگتا ہو گیا، کچھ نہ رہا، خالی ہو گیا، برکت نہیں تھی، کثرت تھی۔ اور جو 1 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھتا ہے اللہ اس پہ کیا نازل کرتا ہے؟ اور بولو، اور جو 40,000 دفعہ پڑھے گا اور بے بہا پڑھے گا، بولو اس پہ کیا برکتیں نازل ہوں گی؟ اس پہ کیا برکتیں ہوں گی؟ جو 1 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ، میرے آقا کا فرمان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور کے غلام اس کے راوی ہیں، فرمایا جو 1 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اللہ پاک اس پہ برکت نازل فرماتے ہیں، اور جو 2 مرتبہ پڑھے گا اس کے اہل و عیال پہ پھر برکت نازل فرماتے ہیں۔ پہلے دفعہ پڑھے گا اس پہ،
दूसरी दफा पढ़ेगा अल्लाह इसके फैमिली अहलो अयाल पे, और जो तीन मरतबा पढ़ेगा अल्लाह उसके तमाम पड़ोसियों को बरकत अता फरमाता। हाँ, एक अल्लाह के वली थे, उनका मकान बिक रहा था। सब ने आके बोली लगाई, 1000 की, 2000 की। एक कहने लगा 10,000 में दे दे। वो भी आ गए, दुर्वेश था। उसने कहा मेरा मकान 10,000 में तो है ही नहीं, तो इतनी क्यों लगा रहा? किसी ने लगाई। उसने कहा एक तेरा मकान है, एक वली का पड़ोस है, तेरे साथ अल्लाह के फला वली रहते हैं, उनका पड़ोस भी तो है। वो जब अमाल करेंगे उसका मुझे हिस्सा मिलेगा, नूर, बरकतें, रहमतें, पर उसकी कीमत मैं अदा नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूं ये मकान मैं ले लूं, ये पैसे तू ले ले, मुझे उनका पड़ोस है। इसलिए फरमाया जो 3 दफा पढ़ेगा उसके तमाम पड़ोसियों को बरकत हासिल होगी। बरकत जिसको मिल जाए ना, अल्लाह से मांगा करे, अल्लाह मुझे बरकत दे, मेरी नस्लों में बरकत दे, मेरे ईमान में बरकत दे, मेरे रिस्क में बरकत दे, मेरी सेहत में बरकत दे, मेरी चाहत में बरकत दे। मेरी यानी चाहत कौन सी? तुझे चाहने और तेरे हबीब को चाहने। ऐ अल्लाह मेरे कदमों में, मेरे सोने में, मेरे उठने में, मेरे घर में, मेरी जिंदगी में और क़यामत तक की मेरी नस्लों में और हत्ता कि मेरी कब्र में भी बरकत दे। जो बरकत वाली जो कब्र देगा तो हद नजर ऐसी होगी, और मौला ऐसी बरकत दे कि मेरी इज्जत में बरकत दे, मेरे वक्त में बरकत दे, वक्त में बरकत दे। मांगे अल्लाह से बरकत, अल्लाह से बरकत मांगे। और जो बरकत वाले अमाल हैं, मैं सदा एक बात अर्ज करता हूं, आज भी अर्ज कर रहा हूं, जो बरकत वाले अमाल हैं उनके मुतलाशी रहा करें, तलाश में रहा करें। किस अमल में बरकत है, किस अमल में बरकत है, किस अमल में बरकत है, किन लफ्जों में बरकत है, किन बोलों में बरकत है, किन हरफों में बरकत है, किस मजमे में बरकत है, किस दुआ में बरकत है, किन कदमों में बरकत है, किन कदमों में बरकत है। बरकत के मुतलाशी, बरकत के मंगते, बरकत के भिखारी। जो 3 दफा सूरत इखलास पढ़ता है, फरमाया जो 3 मरतबा पढ़ेगा तमाम पड़ोसियों को बरकत हासिल होती है, तमाम पड़ोसियों को बरकत हासिल होती है। और फरमाया जो 12 मरतबा पढ़े अल्लाह जन्नत में 12 महल बना दे। वाह मौला, इतनी तेरी रहमत है, इतनी तेरी अताएं, क़यामत के दिन बंदा जाएगा। जरा गौर से सुनना, अल्लाह पाक फरमाएंगे इतने तेरे हज, इतने उम्रे, इतनी तस्बियां, इतनी ज़कातें, इतने सदके, इतने खैरात, इतनी इबादतें, इतनी फला। तो अल्लाह पाक से अर्ज किया कि अल्लाह मैं अपने लफ्जों में कह रहा हूं, अल्लाह फरिश्ते किसी और का डाटा उठा के ले आए, ये मेरा तो है ही नहीं, मैंने तो नहीं किया। अल्लाह पाक फरमाएंगे आज इंसाफ का दिन है। इसलिए अंग्रेज ने क़यामत के दिन का नाम रखा है कि डे ऑफ जजमेंट, जजमेंट होगी हर चीज की। आज इंसाफ का दिन है, तूने खुद नहीं किया था पर जरिया बन गया था लोगों के लिए, जरिया बन गया था, तू जरिया बना था। उन्होंने, एक ने 10 को बताया, समझना जरा, 10 ने 40 को, 40 ने 100 को, 100 ने 200, 1000 को बताते गए। उन सब का जितना मिला उतना तुझे भी तेरे नामाल में लिखा जाता गया, लिखा जाता गया, लिखा जाता गया, तेरे नाम अमाल में भी और उसके नाम अमाल में भी कमी नहीं हुई। जरिया जो तू बना था, जरिया जो तू बना था। हजरत इमाम मूसा काज़िम सुभान अल्लाह फरमाने लगे एक दफा, ऐ अल्लाह मेरी सारी नेकियां सिद्दीक़ अकबर को दे दे। तुमने पूछा क्यों? फरमाया अल्लाह के हबीब के बाद उम्मत के लिए जरिया वो बने हैं, क़यामत तक जितनी बंदा नेकियां करता रहेगा, करता जाएगा, उस सब का हिस्सा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से में लिखा जाता जाएगा। जो 12 दफा पढ़ेगा जन्नत में अल्लाह उसके लिए महल, जन्नत में अल्लाह उसके लिए महल, जो 12 दफा पढ़ेगा जन्नत में अल्लाह उसके लिए महल का इंतजाम फरमाएंगे और 12 महल उसके लिए। और अगला बात सुनो, मुहाफिज फरिश्ते कहते हैं चलो जरा हम अपने भाई का महल तो देख आए। जो इर्द गिर्द मुहाफिज फरिश्ते हैं, जब 12 दफा पढ़ेगा और 12 महल बन जाएंगे। और एक महल कैसे होगा? उसमें 70,000 कमरे होंगे, हर कमरे के 70,000 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे के अंदर 70,000 गुलाम होंगे, हर कमरे में 70,000 खाने होंगे, रंगारंग की महफिलें होंगी। अल्लाह के इल्म में है क्या होगा और क्या होगा, क्या होगा और क्या होगा, लेकिन है हक, अनदेखे सौदे हक होते हैं। 70,000 मुहाफिज फरिश्ते कहते हैं चलो देखें जरा अपने भाई का महल तो देखें। और अगला फायदा सुने, और बड़ा मुबारक फायदा है।
فرمایا کہ جو 100 مرتبہ عاشور کے نظام اور ساتوں نظام کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، جو برکتیں ہیں، جو خیریں ہیں، جو عطائیں اور سعادتیں ہیں، وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے برتن میں، جھولی میں وہ ساری جمع ہوتی ہیں، جو آنے والی ہے تاکہ ہم اس کا استقبال کریں، جو آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کریں، جو آنے والی ہے رات شب برات اس کے لیے منتظر رہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، شب برات کے لیے شور شرابہ کرنا، شب برات کے لیے بہت زیادہ ہنگامے، پٹاخے اور آتش بازی، شب برات تو ایک رات ایسی ہے، برات کے معنی ہے نجات، شب کے معنی رات، مصیبتوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، قرضوں سے نجات، دکھوں سے نجات، غموں سے نجات، حالات کی گردش سے نجات، مصیبتوں سے نجات، روحانی مسائل سے نجات، جسمانی مسائل سے نجات، جادو سے نجات، جنات سے نجات، نظر بد سے، ظالم کے ظلم سے، جفا سے، خطا سے، معصیت سے، مصیبت سے نجات، معصیت سے نجات۔ یہ تو شب برات ہے، شب برات تو نجات ہے اس کی۔ سوچیں اس میں کیا کرنا ہے۔ اور اب کہیں نے آپ کے ہاتھ میں کوئی کاغذ دیے، یہ کاغذ آپ اس کو سوچیں، پچھلے درس میں دیے، یہ کاغذ کس کے پاس نہیں ہے؟ جس کے پاس نہیں ہے وہ دیکھ، استقبالیہ پہ پڑھا ہے، خواتین بھی مرد بھی۔ اس کاغذ کو غور سے پڑھیں کہ شب برات میں جو 15 شعبان میں ہونا کیا ہے، اور کون کون سے روحانی پیکج پچھلے سال ہوئے تھے، کون کون سے روحانی پیکج پچھلے سال ہوئے تھے، اور لوگوں کے وقت اور نصیب اور مقدر کامیاب ہو گئے۔ یہ آپ کو جو پیکج دیے ہیں، یہ 15 شعبان کو، اور یہ آپ کو ملے ہیں، بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ یہ کاغذ پڑھیں، اس کو پھر دیکھیں، حضرت خضر علیہ السلام کا تحفہ ملے گا، نیلے دھاگے کی شمیز یا مرد کے لیے بنیان۔ نیلے دھاگے کو ہماری زندگی، نیلے کپڑے کو، نیلے رنگ کو ہماری زندگی کے ساتھ کیا دخل ہے، اور روحانی جانثاروں کی الوداعی دعا۔ اور یہ ایک ڈبیا ہے، اس میں ایک خاص کنکر ہے، اس کو صرف بس توے پہ رکھ دینا ہے، اس میں خاص نقش بنے ہوئے ہیں اور بڑی محنت کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں کہاں کہاں بھاگ دوڑ کر کے اس خانے کی خدمت والے، میں بھی اس میں شامل، کہاں بھاگ دوڑ کر کے کون سی چیز کہاں سے بنواتے ہیں، کون سے نقش کہاں سے چھپواتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کو پرنٹ نقش کرواتے ہیں جو اندر سٹیل کے اندر چلے جائیں۔ یہ سفید کپڑے کا عمل اور چھری کا عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ یہ پچھلے سال بھی دیا، ہفتہ نہیں گزرا، اور لوگوں کے نتائج اور لوگوں کے ریزلٹ اور لوگوں کی دعائیں اور لوگوں کی جھولیاں اٹھا کے کہ بھلا ہو آپ کا، کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا بھلا کر دیا، کیا مہربانی کر دی، اتنا آپ نے ہمارا بھلا کر دیا۔ لوگوں کی دعائیں شروع ہو گئیں اور دنیا میں یہ عمل پھیلا، اور یہ آگے چھری کا اور سٹیل کا عمل ہے، پلیٹ کا عمل ہے، سٹیل کی پلیٹ کا عمل ہے۔ اب ایک کام کریں، چھری اور پلیٹ، دو چھریاں، ایک پلیٹ، دو، اور یہ ڈبی اور یہ کپڑا اور یہ کاغذ، یہ ساری چیزوں کا ریٹ بازار سے لگوائیں گے، دیکھیں کتنے کا بنتا ہے۔ ابکری والے کتنا کما رہے ہیں، ذرا بازار سے اس کا ریٹ ضرور لیجئے گا کہ ابکری والے اس کو بیچ رہے ہیں، کتنی تجارت ہے یا کتنی زیارت ہے یا کتنا نفع ہے، بازار سے پوچھئے گا۔ ایک چھری کتنے کی ہے، ایک پلیٹ کتنے کی ہے، ایک کپڑا کتنے کا ہے، پھر اس کی پرنٹنگ کتنی کی ہے، پھر پلیٹ کے اوپر لیزر پرنٹ ہے، وہ لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، ڈبیوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں، چھریوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں۔ بازار سے پتہ کر لیجئے گا، بعضوں کا دل ہے اندر شیطان کوئی کروٹ لے لیتا ہے وسوسے کی، شک کی، بدگمانی کی۔ اب اسی تیاری ہے کہ شب برات آ رہی، اور میں نے برات کے معنی کیا ہے، نجات کے۔ میں نے انشاءاللہ اس رات کو اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں نا، اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں، ان وعدوں کو انشاءاللہ لینا ہے، اور ان وعدوں کی برکتیں لینی ہیں، اور ان وعدوں کی خیریں لینی ہیں، جہنم سے نجات، قرضوں سے نجات، نحوست، ظلمت، اس سے نجات، بے برکتی سے نجات، اور میرا کاروبار برباد ہو رہا یا میرا گھر پریشان ہے اس سے نجات، ان چیزوں سے نجات ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتی ہیں، پہلے آسمان پہ نیچے آ جاتے ہیں، اپنا تخت لاتے ہیں، سوائے مشرک کے اور کسی سے بغض اور اناد رکھنے والے کے، باقی سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ بغض اور اناد رکھنے والا کسی سے اگر ہے بھی، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں، اور
मायशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है मेरे आका ने इस रात में इतना लंबा क़याम और फिर आपने सजदा फरमाया, हत्ता कि मैंने आपका अंगूठा मुबारक पकड़ के देखा कि शायद आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। नमाज से फारिग हुए तो आपने पूछा आयशा क्यों? मैं आका आप फरमाए ये 15वें शाबान की, ये शाबान की 15वीं रात है। अल्लाह पाक शाबान की 15वीं रात अपने बंदों पे जलवागर होते हैं और मग़फ़िरत मांगने वालों की मग़फ़िरत, रहम मांगने वालों पे रहम। मुझे एक साहब मुझसे कहने लगे कि मैं तो हर चीज 3 दिन में मनवा लेता हूँ, देर हो जाए तो 9 दिन, देर हो जाए तो 11 दिन। यहाँ 11 दिन मेरी आखिरी, उसने जो लफ्ज़ कहा ना वो अच्छा लगा मुझे लफ्ज़, 11 दिन में मेरी आखिरी सीटी होती है, उसके बाद मेरी सीटी गुम हो जाती है, विसिल होती है ना, विसिल सीटी, उसके बाद गुम हो जाती है, यानी फिर मुझे बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। उस 11 दिनों में मेरा काम हो जाता है। कौन सी चीजें आपने बताई नहीं थे? 2 नफिल पढ़ें, 1000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर 2 नफिल पढ़ें, इस तरह 12,000 और 12 दुगाने बताई नहीं थे? हाँ, मेरे तो काम बन जाता है। मेरा तो इन नफलों पे इतना यकीन है, कहने लगे 5-6 घंटे लग जाते हैं ये बता दो। और फिर अजीब बात कही, कहने लगे आपकी बात मुझे हर जगह काम आती है, वो यकीन वाले और ध्यान वाले, बस यकीन वाले और ध्यान वाले ये नफिल। क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो चीज ऐसी सादत और नेमत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो चीज ऐसी सादत और नेमत है, इसके साथ अल्लाह ने अर्शों के फैसले रख दिए हैं, जो करेगा इसके साथ अर्शों के फैसले हैं। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अकबर मोहिउद्दीन फरमाते हैं, उन्होंने बड़ी अजीब बात लिखी, पर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो कलम है और अल्लाह हाथ में दे देता है, लिख ले अपने नविश्ते पे, लोहे महफूज पे, जा खुद लिख। यहाँ तक बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, हमारी समझ में आए ना, अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कलम बना देता है, अल्लाह कहता है जा खुद लिख। और ये नफिल, चलो दुख का वक्त जितना गुजारना है तो ये थोड़ा सा दुख ही सह ले, कोई गम है, कोई दुख है, कोई उलझन है, कोई नाकामी है, कोई परेशानी है, कोई रिस्क के मसाइल है, कोई रिश्तों के मसाइल है, दुख का गम सहना है, थोड़ा सा ये नफिल का दुख ही सह ले। 2 नफिल ध्यान वाले पढ़े, हाजत की नियत से, तवज्जो वाले पढ़े, और फिर तवज्जो से 1000 की तस्बीह लेके बैठ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक माई मेरे पास आई, बूढ़ी थी, मोटापा था, यहाँ शैटी का पेन होता है दर्द, जिसे लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं, एक टांग में यहाँ से शुरू होता है यहाँ खत्म होता है, उनको ये दर्द था। मुझे कहने लगी ए दर्द इतो उठती ना तो चल दी है, इतने तक आती है। अब ये सुना के कहने लगी, मैंने अपनी बहन से कहा, बहन देख कर सुन, आपा मिल जाइए, तेरी धी मेरा पुत्र है, रिश्ता कर ली। हकीम साहब तुसी खुद दसो कि मेरी बहन दा तरीका, अच्छा मैं सड़िया के दर्द ना इतो चल दी है, ए इतो में चल दी है, गोडा मेरा उठिया नहीं जाता, पेशाब लई वरतिया नहीं जाता, मैं अच्छा मैं बहन नु क्या, मैं देख बहन गल सुन, आपा ना रिश्ता कर ली, तेरी धी मेरी उम्र उत्ते तले कोई मसला नहीं, ए होंदियां रहंदियां उत्ते तले कोई मसला नहीं है, गल चल रही है, बहन मानती नहीं। अच्छा दर्द ना में चाहती मैंने फड़ लिया, मेरी टांग ए बिल्कुल ये नहीं होती, अच्छा फिर टांग करके दे और चीख भी मारे, मुझे अच्छी तरह याद है उस खातून का दर्द था, वो भी एक दर्द था ना, औलाद भी एक दर्द होता है, औलाद एक दर्द होता है। जब बड़ी होती है तो माँ बाप की नजरें सोचे पता नहीं कितनी दिल के अंदर गम का जरिया बन जाती है। तो मेरे ऊपर एक चीज खुली, किस चीज की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते पढ़ते ना एक चीज खुली, वो ये खुली, इसको जितना अल्लाह रहमान रहीम और बासीमी इनके इस्तेज़ार से पढ़ेंगे, इसकी ताकत लाख हजार करोड़ अरब। अब ये इस्तेज़ार क्या है, इसको जरा मैं खोलूं। अगर आप नवाफिल ये इन कैफियतों के साथ पढ़ें, वक्त आधा घंटा और लग जाए, घंटा और लग जाए, दुखी तो वैसे हैं, दुखों की जिंदगी तो वैसे ही गुजारी है, तो एक दुख और ले ले, पढ़ाई का, तवज्जो का। क्यों? तवज्जो के लिए अपने ऊपर जबर करना पड़ता है, जबर करना पड़ता है, जबर करना पड़ता है। एक दरवेश थे, उन्होंने 700 वॉल्यूम 700 जिल्दें लिखी सिर्फ बिस्मिल्लाह की बा पे, बिस्मिल्लाह की सिर्फ बे पर, जिसे बे बा कहते हैं, 700 जिल्दें लिखी कि बिस्मिल्लाह की बा के अंदर क्या कायनात के राज पोशीदा। मेरे पास एक साहब आए, मुझसे कहने लगे औलाद नहीं है, जायदाद बहुत है, और मेरे करीब वालों की जायदाद पे नजर है, हत्ता के मेरे रिश्तेदारों ने जायदाद तकसीम कर भी ली है, वो तेरा, ये बुढ़ा हो गया है, वो मेरा, वो तेरा, वो मेरा, और बाज़ औक़ात तकसीम पे झगड़ा भी उनका आपस में हो जाता है, नहीं मैं तो ये लूंगा, ये मर जाएगा, वारिस तो है कोई नहीं, वो कहने लगा मैं ये लूंगा, यानी ये मरा नहीं है, उनके झगड़े पहले शुरू हो गए। मैंने उन्हें कुछ तरतीब असबाब की बताई और फिर मैंने उनसे कहा, अगर आपको एक अमल बताऊं जिसमें है मशक्कत,
اس کو کر لے، روز کر لے، تیسرے دن کر لے، ہفتے میں ایک بار کر لے، اور اس کو چند بار کر لے، پر کرے ایسے کہ ہڈیاں بھی تھک جائے، جسم بھی تھک جائے، دماغ بھی تھک جائے، حلق بھی خشک ہو جائے، حلق خشک ہو جائے، اس عمل کی مشقت کا اثر جسم پہ پڑے. بس اب میری الفاظ آسان ہیں، اس عمل کی مشقت کا اثر، اور اگر اس عمل کی مشقت کا اثر تیرے جسم پہ نہیں ہے پھر سمجھ لے کہ عمل عرشوں پہ نہیں گیا، بس آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، عرشوں پہ نہیں گیا. اب اس بات کو آپ دل میں دہرائیں کہ اس عمل کی مشقت کا اثر کس پہ ہو؟ جسم. بس یہ ذرا دہرائیں دل میں، اور 3 دفعہ دہرائیں کہ اس عمل کی مشقت کا اثر دل، جسم، پٹھے، ہڈیوں پہ، گھٹنوں پہ، زبان خشک ہو جائے، جسم پہ ہو اس عمل کی مشقت کا. میں نے اس کو یہ سمجھا دی. آج بھی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا، ان کا کام بنا یہی نفل. انہوں نے میری بات کو سمجھ لیا. آپ اگر میں انہیں کہہ دیتا کہ بالکل آسان عمل ہے تو وہ تھوڑی سی مشقت میں خود چھوڑ دیتے. میں نے پہلے بتا دیا کہ اس عمل کی مشقت لیں، توجہ میں، دھیان میں، پڑھنے میں، یکسوئی میں. اس عمل کی مشقت لیں، توجہ میں، دھیان میں، یکسوئی میں لیں. انہیں میری بات سمجھا، میں نے سمجھایا. اور جب اس عمل کی، اب ذرا غور سے سنیں جو میں آپ کو اپنا راز بتا رہا تھا، اب آپ کو سمجھ آئے گا. جب اس عمل کی مشقت اپنے دل پہ، توجہ پہ، دھیان پہ، ذہن پہ، دل پہ، پٹھوں پہ لیں گے، پھر اس کا نور کھلے گا، اس کے لفظوں کے اسرار کھلیں گے. کیا لفظ کا میں نے؟ اس کا نور کھلے گا، اس کے لفظوں کے اسرار، راز کھلیں گے، راز، ہاں کھلیں گے. پھر اللہ کی جیتی جاگتی حیرت انگیز مدد چیختی جاگتی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور لفظ اس میں ذات اللہ، کیا کمال ہے. ایک دفعہ اللہ کہا، ایسے ہے جیسے نا کسی پتھر کو، پیسے کو پھینچو تو وہ نیچے جا رہا شفاف پانی میں نظر آ رہا. ایسے اللہ کہا، ایسی کھلتے 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 جسم میں اس کا سرور اور سکون جا. اس عمل کی مشقت لیں، جیسے حجویری محل میں اینٹیں، پتلی پتلی اینٹیں اٹھا کے اللہ نیچے چلا گاہوں میں لگانے والے، اور وہاں کی صفائیاں وہاں کی سمیٹنے والے، ایسی اس کی مشقت اپنے اوپر لے. دیکھیں ایک پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1000 جو پورا کرنا ہے، 1000 جو پورا کرنا. ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی با، اس کی سین، اس کی میم، اس کا ایک ایک حرف اور لفظ اللہ، اور اس کا الرحمن اور اس کا الرحیم، اور اس کی فیض اور اس کی خیر اور اس کی برکت اور اس کی تاثیر اور اس کے فوائد اور اس کے فضائل اور اس کے کمالات اور اس کی کیفیات میرے اندر ایسے اترتی چلی جائیں، اترتی چلی جائیں. درمیان میں وضو کی حاجت ہے، وضو تازہ بنا لے، پانی پینے کی چاہت ہے، پانی پی لے، پر اس کا توجہ ہو، اونگ نہ ہو، نیند نہ ہو، غفلت. یہ میرے اوپر چیز اللہ نے کھولی اپنے نام کی برکت سے، یہ کھولی. اور اس کو اس توجہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس توجہ کے ساتھ بس پڑھیں، ڈوب کے، نہ ادھر دھیان، نہ ادھر توجہ، نہ موبائل ساتھ ہو، نہ کلاک سامنے ہو، نہ گھڑی سامنے ہو، نہ کسی کی آواز کانوں میں ہو.